حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے پاس جو مال آ رہا ہے فدق کا، جس پر گھوڑے بھی نہیں دوڑے، لوگ اس کے لیے گئے بھی نہیں تاکہ وہاں جا کے کیا کریں، یہ کام کریں یا اس طرح کی کوئی چیز کریں، تو فرمایا گیا یہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیں۔ ان کو دے دیا گیا، اور وہاں بھی باقاعدہ موجود ہے کہ اپنے جو قریب ترین شخصیت ہے ان کو بھی دے دیں، اور ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے سارا خود نہیں کھانا، بلکہ وہ یتیموں کو بھی دیں گے، مسکینوں کو بھی دیں گے، مسافروں کو بھی دیں گے، ضرورت مند جتنے لوگ ہیں ان کو بھی دیں گے، خود بھی ان میں سے جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ یہاں بھی جو آیت آئی ہے وہ آتے ذل قربا حقہ، اس میں بہت سارے لوگوں نے، جس میں در منصور بھی ہے، اسی طرح ابن جریر طبری بھی ہے جو 310 میں فوت ہوئے ہیں، در منصور والا بہت بڑی تفسیر ہے، 911 میں فوت ہوا ہے، روح المعانی والا بھی ہے، مظہری والا بھی ہے، مراغی والا، ان سب نے ایک ہی روایت لکھی ہے کہ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام جب شام کے دربار نہیں شام کے بازار میں جا رہا تھا تو ایک آدمی نے کچھ غلط باتیں کی، تو جب خود غلط باتیں کی تو حضرت نے ان سے کئی سوال کیے، فرمایا قرآن پڑھا ہوا ہے تو اس نے کہا جی ہاں میں قرآن پڑھا ہوا ہوں۔ تو اس میں پہلے یہ فرمایا کہ قرآن مجید میں تو نے پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، کہا اللہ کی قسم ہم وہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک کیا ہے۔ اور بھی 2-3 چیزیں ہیں، ان میں یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے آتے ذل قربا حقہ، کہ ذل قربا کو اس کا حق دے دو، تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے، اور پھر وہ کہنے لگا آپ انہی میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، تو حضرت نے فرمایا واللہ ہم انہی میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو دے دو۔ تو اس آیت سے استدلال ان تفاسیر میں موجود ہے، لیکن ان تمام اہل سنت نے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ تو مدینہ میں تھی، لذا ان کے لیے لاگو نہیں ہوتی۔ تو میں نے جیسے عرض کیا تھا سورہ حشر میں بھی اسی طرح کے فقرات ہیں، وہ تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ ویسے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آیت مکی ہو مدنی ہو، کسی شخص پر اگر سیٹ ہو سکتی ہے تو اس پر سیٹ کی جا سکتی ہے، اس کو اس کا مصداق بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ آیت تطہیر یہ مخصوص نہیں ہے صرف 55 پاک کے ساتھ یا 12 معصومین کے ساتھ، بلکہ کوئی شخص اس طرح کا ہو کہ انہی کی منزلت کا پیدا ہو جائے تو آیت اس پر بھی صادق آئے گی، لیکن ظاہر منزلت کا وہی پیدا ہوگا جو معصوم ہوگا، غیر معصوم اس منزلت کا نہیں ہو سکتا، اس واسطے ان کے ساتھ مختص ہے، وگرنہ ایک آیت کسی کے ساتھ مختص نہیں ہو جاتی کہ کسی کی۔ اگر ایک آیت ایسی ہے جو کہہ رہی ہے کہ مولا کائنات نے بستر رسول پر سوئے اور ان کو یہ تمغہ ملا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا کا تمغہ دیا، تو قاعدہ یہ نہیں ہے کہ فقط آیت ان کے لیے، وہ سب کے لیے ہو سکتی ہے جس میں یہی صفت پائی جائے، لیکن پوری تاریخ میں بستر رسول پر سونے کے لیے مولا کائنات ہی تھے جنہوں نے بعد میں اپنی امانتیں بھی ادا کی ہیں، لذا انہی کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہے، کیونکہ اور کوئی ایسا آدمی آیا ہی نہیں کہ جس میں یہ پایا جائے۔ تو اس آیت کو بھی اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کو بھی اس طرح جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تقریباً 12 راوی ہیں جنہوں نے اس خطبہ کو روایت کیا ہے، اور 12 راوی میں بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بڑے بہترین شخصیتیں ہیں، حتیٰ کہ ان میں حضرت عائشہ بھی ہیں جنہوں نے اس خطبہ کو جو ہے نقل کیا ہے کہ بی بی گئی تھی وہاں مسلمانوں کے پاس اور وہاں جا کے یہ خطبہ دیا تھا، تو پہلے بی بی نے اللہ تبارک و تعالی کی ثنا، اس کی توحید، ربوبیت، عظمت، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے بابا کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا باپ محمد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ اپنے امور کی تکمیل کرے، چونکہ دین کی تکمیل رسول اللہ کے زمانہ میں آئی۔